علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے نماز 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت پڑھی ہے. تو اس حالت میں وہ یہ کرے گا کیونکہ 2 رکعت پڑھ چکا ہے اور اس کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھ لی ہے، شاید 3 کا گمان ہو رہا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے کیونکہ جب یہ کھڑا ہوا جب ایک اور پڑھے گا تو اس کی 4 رکعت ہو جائے گی. تو 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہونے پر اس کو جب شک ہو جائے کہ میں نے 2 پڑھی ہے یا پھر 3 پڑھی ہے تو جب وہ رکوع کر کے وہ سجدے میں جائے گا اور سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھ جائے گا اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر وہ دوبارہ کھڑا ہوگا. اس میں حکمت یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ نہ چھوٹے. نماز میں قاعدہ اخیرہ فرض ہے. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور 2 رکعت مکمل کر چکا ہے. 2 رکعت مکمل کر چکا ہے اور مکمل کرنے کے بعد تیسری رکعت کی وہ ادا کر رہا ہے اور تیسری رکعت کے سجدے میں اور سجدے میں اس کو یہ خیال ہو رہا ہے شاید میں نے 4 پڑھ لی ہے. تیسری رکعت میں اس کو یہ شک ہو رہا ہے شاید یہ میری 4تھی رکعت ہے یا پھر 3 رکعت ہے. 3 اور 4 میں اس کو شک ہو رہا ہے. پہلے میں اس کو 2 اور 3 میں شک ہو رہا تھا، اب اس کو تیسری رکعت میں 3 اور 4 کا شک ہو رہا ہے. تو یہ کرے گا کہ وہ تیسری رکعت کی جو سجدے میں ہے وہ سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھ جائے گا اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہوگا. اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ تشہد جو قاعدہ اخیرہ ہے وہ نہ چھوٹے، اور کیونکہ نماز میں قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اس کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی ہے. اس لیے وہ تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھ جائے گا، تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہوگا اور اس کے بعد نماز مکمل کرے گا. اور یہ یاد رہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام پھیرے. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.